الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات بابرکات پر۔ عزیز طلباء، کل ہم نے ناصر کاظمی کی غزل سفر منزل شب یاد نہیں کے پہلے 5 اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کے باقی ماندہ اشعار نمبر 6 تا 9 کی تشریحات کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مشق جو اس سبق کے آخر میں دی گئی ہے اس کا بھی احاطہ کیا جائے گا، اس کو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا شعر اور غزل کا شعر نمبر 6۔ بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو سب یاد نہیں۔ دیار کا لفظ ملک یا شہر کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی دیار کا معنی ہے ملک یا شہر، یہ لفظ ہے شہر ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی ان کیفیات کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے ماضی کو بھولتا جا رہا ہے۔ وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ماضی سے اس کی بے شمار یادیں اور تمنائیں وابستہ ہیں۔ ماضی میں بقول شاعر اس نے بہت سی تمناؤں اور یادوں کے محلات تعمیر کیے تھے۔ ان یادوں میں کہیں دوستوں کی یادیں تھیں اور کہیں محبوب کی یادوں کا ساتھ تھا، لیکن حالات کی تلخیوں اور زمانے کی تبدیلیوں سے ماضی کی یادیں دھندلانے لگی ہیں، کیونکہ ماضی کی جن خوشگوار یادوں سے اس کی دنیا آباد تھی، محبوب کے ساتھ گزرے ہوئے وہ دل آویز لمحات جو اس کے دل پر نقش تھے، ہجر و فراق کی وجہ سے وہ سارے منظر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونے لگے تھے۔ ماضی کی یادیں اب خواب و خیال بن کے رہ گئی ہیں۔ اگر میں بقول شاعر کہ اگر میں ان کو یاد کرنے کی کوشش بھی کروں تو کچھ یاد نہیں آتا۔ اب میرے ذہن سے وہ تمام یادیں نکل چکی ہیں جنہیں میں اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ خیال کرتا تھا۔ بقول شاعر، یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ یہ حضرت غالب کا شعر ہے جو اس حوالے سے آپ اپنے تشریحات میں شامل کر سکتے ہیں۔ یا ایک اور مقام پہ غالب نے کہا تھا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ شعر نمبر 7۔ رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی اب یاد نہیں۔ رشتہ جاں، جان کا تعلق، زندگی کا تعلق، جان کا رشتہ۔ خیال کے معنی ہوتے ہیں تصور۔ اس شعر میں شاعر ناصر کاظمی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، جو دل کی گہرائیوں میں بسا ہوتا ہے،
ہر وقت جس کے تصور میں عاشق ڈوبا رہتا ہے، جس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے، جس کی یاد سرمایہ زندگی ہوتی ہے، جب حالات کے ظلم و ستم کے باعث محب اور محبوب کے درمیان، عاشق اور محبوب کے درمیان جدائی کی دیوار کھڑی ہو جائے، تو پھر اس کی شکل و صورت تک یاد نہیں رہتی۔ یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس طرف چلا گیا۔ اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان جو محبت کا رشتہ تھا وہ کس طرح ختم ہوا، بالکل یاد نہیں۔ حالات کے ستم نے اسے اس طرح اپنی گرفت میں لے لیا کہ محبوب کی شکل و صورت اس کے ذہن و خیال سے غائب ہو گئی، اور محبوب کا مضطرب رکھنے والا تصور اس کے ذہن سے محو ہو چکا ہے۔ بقول ڈاکٹر ضیاء الحسن، جن کے بغیر جی نہ سکتے تھے جیتے ہیں، جن کے بغیر جی نہیں سکتے تھے جیتے ہیں، پس طے ہوا کہ لازم و ملزوم کچھ نہیں، پس طے ہوا کہ لازم و ملزوم کچھ نہیں۔ شعر نمبر 8۔ یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے جو اب یاد نہیں۔ احباب، دوست، ساتھی۔ اس شعر میں ناصر کاظمی نے اپنے دوستوں سے گلہ و شکوہ کیا ہے، ان پر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کے دوست احباب نے حقیقت میں کبھی اسے یاد ہی نہیں کیا اور کبھی یاد رکھا ہی نہیں، اور اس کے بے وفا ساتھیوں نے کبھی اس کی خبر نہیں لی۔ زندگی کے مسلسل غم، مشکلات اور مصائب اس پر آ رہے ہیں، وہ ان کا شکار ہو رہا ہے۔ زندگی میں آنے والے مصائب پر وہ تسلی دینے کی خاطر بھی نہیں آئے، وہ صرف برائے نام دوست تھے۔ شاعر کے بقول دوستی تو ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے جو اپنے دوست کو دکھ میں سہارا اور مشکل میں مدد دیتا ہے، مگر افسوس دنیا کی ستم ظریفی اور ہوس کی وجہ سے یہ مقدس رشتہ بھی خود غرضی کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے اور انسان اپنے دوستوں سے دور ہو جاتا ہے اور ان کو فراموش کر دیتا ہے۔ شاعر کے دوستوں نے بھی در حقیقت ایسا ہی کیا ہے، اسی لیے وہ اپنے دوستوں سے اس بات کا شکوہ کرتا دکھائی دیتا ہے کہ وہ نہ مجھے یاد کرتے ہیں اور نہ ہی میری خیریت معلوم کرتے ہیں۔ اس غزل کا آخری شعر اور جو مقطع بھی ہے، یاد ہے سیر چراغاں ناصر، یاد ہے سیر چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ چراغاں، روشنی، سبب، وجہ۔ اس غزل کے مقطع کے اندر ناصر کاظمی نے اپنے اچھے دنوں کا ذکر کیا ہے اور اچھے دنوں کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کبھی اس کی زندگی میں بھی خوشی کے لمحات تھے، دکھ کی بجائے سکھ تھا، خوشگوار ماحول تھا، لیکن نہ جانے اچانک کیا ہوا کہ یہ حسین اور خوبصورت
ماحول، یہ خوشحال شب و روز، یہ خوشی کی محفلیں اچانک ماند کیوں پڑ گئیں؟ ہمارا دل کیوں بجھ گیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اب یہ یاد نہیں۔ در حقیقت شاعر اپنے بیتے ہوئے خوبصورت لمحات کو یاد کرتا ہے کہ میرا دوست جب میرے ساتھ تھا تو اس لیے مجھے ہر طرف اچھا ہی اچھا دکھائی دیتا تھا، مجھے ہر کام میں، ہر لمحے میں لطف محسوس ہوتا تھا۔ اب چونکہ وہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے، اسی لیے اس کا دل بجھ گیا ہے، اداس ہو گیا ہے۔ اسی مقطع کے آخری مصرعے میں اس نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ زندگی کی رعنائیوں اور حسین یادوں کے باوجود اس کا دل کس طرح بجھ گیا، اس کا دل کس طرح خوشیوں سے اچاٹ ہو گیا، یعنی اس کی زندگی میں خوشیوں کی بجائے دکھوں نے بسیرا کر لیا۔ کس بنا پہ، کس وجہ سے ایسا ہوا، وہ یہ وجہ بیان نہیں کر سکتا، اور نہ ہی دل کے بجھنے کا سبب اسے یاد ہے۔ یقیناً عزیز طلبہ، آپ کو ناصر کاظمی کی اس غزل کے اشعار کی تشریحات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ہم ذرا جو ہے اس کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشق کا پہلا سوال، وہ ستارہ تھی کہ شبنم کے پھول، اس مصرعے سے استعارہ اور ارکان استعارہ کے نام لکھیے۔ پھر سوال کو دہرائے دیتا ہوں تاکہ آپ جن طلباء نے ابھی تک اپنے نوٹ بک میں اس کو نوٹ نہیں کیا وہ نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، اس مصرعے کے حوالے سے استعارہ کی تعریف اور اس مصرعے میں پائے جانے والے ارکان استعارہ کے نام لکھنے۔ استعارہ، جب کوئی لفظ مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ پائی جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ مثلاً میرا محبوب چاند ہے، علی شیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سوال میں دیے گئے مصرعے میں محبوب کے لیے شاعر نے بطور استعارہ ستارہ، شبنم اور پھول کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اگر ہم ارکان استعارہ کی روشنی میں ان لفظوں کا جائزہ لیں تو وہ کچھ یوں ہیں۔ پہلا جو لفظ استعمال ہوا ہے یعنی وہ شخص مستعار علیہ، یعنی وہ شخص جس کے لیے استعارے کا استعمال کیا گیا ہے، یہاں مراد شاعر کا محبوب ہے۔ مستعار منہ، وہ چیز جس سے استعارہ لیا گیا ہے۔ یہاں تینوں چیزیں ستارہ، شبنم اور پھول جو ہے وہ مستعار منہ ہیں۔ مستعار، وہ لفظ جو مستعار لیا گیا ہے، یعنی تینوں الفاظ مستعار ہیں، ستارہ، شبنم اور پھول۔ وجہ جامع، یعنی وہ خصوصیت جس کی بنا پر کوئی لفظ مستعار لیا جائے، جیسا کہ اس مصرعے میں محبوب کی خوبصورتی، اس کے حسن و نزاکت کو
واضح کرنے کے لیے شاعر نے ان تینوں الفاظ یعنی ستارہ، شبنم اور پھول کا بطور استعارہ استعمال کیا ہے۔ سوال نمبر 2، غزل کے قوافی یعنی ہم آواز الفاظ وہ کون کون سے ہیں یہ، اور سوال نمبر اسی کا کہ اس غزل کا ردیف کون سا ہے، وہ بطور ہوم ورک آپ کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے۔ یہ آپ نے اپنی کتاب سے دیکھنے کے بعد اپنی کاپیوں پہ نوٹ کرنا ہے۔ سوال نمبر 3، قواعد کے روح سے یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں یہ کیا ہیں؟ پہلا لفظ عارض و لب، یہ مرکب عطفی ہے۔ دوسرا لفظ گزرگاہ خیال، یہ مرکب اضافی ہے، اور رشتہ جاں بھی مرکب اضافی ہے۔ عطف میں ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جس میں دو لفظوں یا کلموں کو ملانے کے لیے واو اور وغیرہ جیسے لفظوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کا سوال نمبر 3، شاعر کے دل میں ہر وقت چبھن کیوں رہتی ہے؟ اب اس کا جواب لکھیے۔ شاعر کو کے دل میں ہر وقت چبھن اس لیے رہتی ہے کہ اسے اپنے ماضی میں اپنے دوستوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے جن سے وہ بچھڑ گیا ہے، یا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسے اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کس کی محبت میں مبتلا ہے، کس کے حسن کا طلبگار ہے، کس کی اسے طلب ہے، اور وہ کس سے محبت کرتا ہے۔ یہ چیز جب اسے یاد نہیں تو یہ اس کے دل میں چبھن کا سبب بنتی ہے۔ سوال نمبر 4، شاعر نے احباب سے کیا گلہ کیا ہے؟ شاعر نے اپنے احباب سے اس بات کا گلہ کیا ہے کہ تم نے مجھے فراموش کر دیا ہے، اب مجھے تم یاد بھی نہیں کرتے، اور میں کس حال میں ہوں، میرے زندگی کے لمحات کس طرح سے گزر رہے ہیں، تم اس بات کی بھی خبر نہیں لیتے۔ سوال نمبر 5، ناصر نے دل کے بجھنے کی وجہ کیوں نہ بتائی؟ جواب، ناصر نے دل کے بجھنے کی وجہ اس لیے نہیں بتائی کہ وہ یہ تو محسوس کرتا ہے کہ مختلف وجوہات اور حادثات نے اس کے دل کو بجھا کے رکھ دیا ہے، لیکن وہ ان کیفیات کو بیان نہیں کر سکتا جن کی وجہ سے اس کا دل بجھ گیا ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی ہے ایک پہلو کہ شاعر نے اپنے دل کے بجھنے کا سبب یا وجہ اس لیے بھی نہیں بتائی کہ اس کا ایسا کرنے سے اس کے
محبوب کی بدنامی کا ڈر تھا، اور شاعر یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے محبوب کی بدنامی ہو۔ اسے بدنامی سے بچانے کے لیے بھی اس نے دل کے بجھنے کا سبب نہیں بتایا۔ آج کا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا اور ناصر کاظمی کی شامل نصاب غزل کی تشریحات اور مشق مکمل ہوئی۔ یقیناً آپ اچھے طریقے سے اس کو جان اور سمجھ گئے ہوں گے۔ نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔